بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و بھرا السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے اصحاب فیل اور لشکر ابابیل کا واقعہ۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیزیں ہونے والی ہیں۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا واقعہ ہے، جس کو قرآن مجید کی سورہ فیل میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک ایسے بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنوایا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ جانے کے صنعاء میں آئے اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہی حج کا مرکز ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشوں کو یہ بات بہت شاق گزری، چنانچہ قریش کے قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے غصے میں آ کر صنعاء کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب اور پاخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیشرو ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی رعب اور نہایت ہی طاقتور آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت ہی مقدس اور محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح سویرے ہی اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیشرو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبے کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے تو چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ کے اندر۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس قدر سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں دیکھنے میں بہت چھوٹی تھی، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ وہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو سنگریزے ہاتھی والوں کے جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو پھاڑتے ہوئے زمین پر گرتی تھی۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا، اور اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ مکرمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اس سال کو اہل عرب عام الفیل
یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے سے 50 روز کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ معظمہ کی حفاظت فرمائی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔